تو جو پریشر بلڈ ہو رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر فرام آؤٹ سائڈ اینڈ فرام ود ان امریکہ، آپ کو لگ رہا ہے کہ اگلے چند دن کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ ایگزٹ کر جائیں گے؟ جو ان کے بیانات ہیں وہ تو اسی طرح کے اشارے دے رہے ہیں کہ وہ پورٹری تو کر رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، میں یہ جنگ جیت گیا ہوں، تو شاید وہ اسی طرح کا ایک ایگزٹ لے کے نکل جائیں، یا لگ رہا ہے یہ جنگ بڑی ہوگی، طویل ہوگی؟ صاحب بی ویری کلیئر، یہ نیتن یاہو کی جنگ ہے. ایسا ہی ہے. نیتن یاہو نے اس کا منصوبہ بنایا، اس نے اس کو جنگ میں اس کو گھسیٹ دیا، ڈریگڈ ٹرمپ انٹو اٹ، بلیک میل کر کے ایپسٹین فائلز کے اوپر. اور ایپسٹین ویسے بھی جو تھا وہ موساد ایجنٹ تھا، تو اس نے جھانسا یہ دیا کہ جناب یہ 2-3 دن کی بات ہے اور یہ فارغ ہو جائے گی حکومت، ہم نے پلان پورا بنا لیا ہے، ان کی لیڈرشپ صاف ہو جائے گی اور 3-4 دن میں ایران کلیپس ہو جائے گا، تو آپ بڑے فاتح ایران بن جائیں گے، تو آپ کو تو بڑی مقبولیت مل جائے گی. وہ سارے مفروضے غلط ثابت ہوئے. آئی تھنک یہ سب سے بڑی حماقت ہوئی ہے صدر ٹرمپ سے کہ انہوں نے اس جارحیت میں حصہ لیا اور یہ اب پھنس گئے ہیں. 4,500 اسٹرائکس کیے ہیں امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران کے خلاف. ایران نے جوابی 3,500 اسٹرائکس کیے ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ایران کا $10,000 کا ڈرون ان کے $5 ملین کے انٹرسیپٹر کا مقابلہ کر رہا ہے. تو وہ تو میزائلز ماری جا رہے ہیں، ڈرونز ماری جا رہے ہیں. 15,000 فلائٹیں کینسل ہو گئی ہیں، اسٹریٹ آف ہارمز بند ہو گیا ہے، 20% تیل بند ہو گیا ہے، 30% LNG بند ہو گیا ہے. وہ دنیا میں عالمی بحران آ گیا ہے اقتصادی اور توانائی کا. اور یہ جنگ تو اب راس تانورا جو سب سے بڑا ٹرمینل ہے تیل کا سعودی عربیہ میں، اراوموکو کا، جس میں 5.5 لاکھ بیرلز پر آئل روز کے نکلتے ہیں، وہ بند ہو گیا ہے. یہ تو سارا الٹا ہی ہو گیا. تو امریکہ تو پھنس گیا ہے اور 6 امریکن لاشیں تو جا چکی ہیں اور اب تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید ہم نے بندے بھی پکڑے ہیں یا کیا ہے. اور 9 دن سے کوئی اسرائیلی اپنے بیڈ روم میں نہیں سو رہا، وہ بنکر میں سو رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اسرائیل تو اسلام آباد کا ایک تیسرا حصہ سمجھ لیں، چھوٹا سا ملک ہے، وہ تو مارے گئے ہیں ادھر. وہ تو کہتے ہیں کہاں پھنس گئے ہم، ادھر تو سینسرشپ لگا ہوا ہے. اور ایران نے تو CNN کو اجازت دے دی کہ آپ کریں. ان کا کہ معمول کی زندگی گزر رہی ہے، لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، کوئی پینک نہیں ہے وہاں پہ. انہوں نے جو ایرانی قوم کا ایک عزم ہے، ایرانی قوم کی ایک استقامت ہے. 8 سال انہوں نے جنگ لڑی تھی صدام نے جب حملہ کیا تھا انقلاب کے فوراً بعد. تو وہ their DNA is different. وہ وینیزویلا کا صاحب نہیں ہے یا صدام حسین کا عراق نہیں ہے، وہ تو فاشسٹ تھا. یہ ایک پاپولر بیس ہے ان کا اور انقلاب کے ذریعے حکومت آئی ہے. تو اٹس اے ڈفرنٹ کپ آف ٹی. اور میرے خیال میں ٹرمپ بلنک کرے گا کیونکہ ٹرمپ از اے مین ان اے ہری، جلدی میں ہے اور اس کو نظر آ رہا ہے کہ نقصانات بڑھ رہے ہیں. اس کا اپنا جو بیس ہے، میگا بیس، میک امریکہ گریٹ اگین، وہ کہتا ہے کہ از اٹ اسرائیل فرسٹ اور امریکہ فرسٹ. اور آپ نے کہا تھا نو مور وارز، آپ نے پھنسا دیا. آپ نے جو کہا وہ بلنک کرے گا، بلنک کرنے سے پہلے وہ کوئی بڑا کوئی حادثہ تو نہیں کرے گا مزید، یا اسی پہ آپ کو کہہ رہے آپ کو لگ رہا ہے وہ جو کامیابی اپنی جسے وہ کلیم کر رہا ہے کہ میں نے بہت کامیابی حاصل کر لی ہے، ہی کین ڈکلیئر وکٹری. اس نے کہا جی ہم نے ایٹ دس کرنٹ سچویشن اسی سٹیج پہ وہ اپنی وکٹری ڈکلیئر کر سکتا ہے یا کچھ بڑا بلنڈر کر کے؟ نہیں، وہ کہہ سکتا ہے کہ جی ہم نے ایران کو روک لیا بم بنانے سے، جو بہانہ دینا ہے، یا ہم نے فلانے کو مار دیا. وہ پچھلے سال جون میں بھی یہی دعویٰ کیا تھا کہ ان کا ایٹمی پروگرام ہم نے ختم کر دیا، اوبلیٹریٹ کر دیا بقول ان کے. تو وہ ہی کین کلیم وکٹری کیونکہ زیادہ نقصان وہ برداشت نہیں کر سکتے. ایران کی کیپیسٹی ہے کٹ کھانے کی، برداشت کرنے کی، رگڑا کھانے کی. ان کی ریزیلینس ہے، اسٹرانگ پختہ قوم ہے، وہ نہیں برداشت کر سکتے، وہ اور ان کے حلیف. ان کے لیے مشکلات ہوں گی. جو ایران نے اس پوری جنگ میں ایک حکمت عملی اختیار کی وہ تھا کہ ریجن کے اندر جو امریکن بیسز تھی ان کو ہٹ کرنا، 27 کے قریب ہیں. اس اسٹریٹجی نے کتنا زیادہ ایران کو کامیابی دی ہے، جو انہیں لیوریج دیا ہے امریکہ کو پریشرائز کرنے کے لیے، وہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں نا، ایران کا امریکہ کا ویسے تو مقابلہ نہیں نا، آن پیپر دیکھیں نا وہ بہت اسٹرانگ ہے، یہ نسبتاً ان کے کمزور ہیں، پلس اسرائیل. تو انہوں نے کہا کہ جو ہمارے مضبوط دشمن کے کمزور حلیف ہیں ان کو بھی شامل کرو تاکہ ان کو نقصان، ان سے دباؤ پڑے گا نا پھر امریکہ پر. اور انہوں نے ویسے بھی کہا تھا آیت اللہ خامنئی نے کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو یہ علاقائی جنگ ہوگی، ریجنل وار. اور انہوں نے وارن کیا تھا کہ کوئی ساتھ نہ دے اس جنگ کا. اگر کسی ملک سے کوئی اڈے سے جہاز اڑتے ہیں یا ان کا استعمال ہوتے ہیں تو پھر ایک جوابی کارروائی ہوگی. تو یہ جو کل مسعود پزشکیان کی طرف سے ایک معذرت بھی کی گئی، اس معذرت کے اوپر جو ہے ایران کے اندر سے بھی جو ہے اس بیان کے اوپر ایک مزاحمت نظر آئی ہے علی لارجانی کی طرف سے، اور جو عباس عراقچی ہیں ان کی طرف سے بھی. لگ رہا ہے کہ وہاں بھی چیزیں جو ہیں وہ ایک پیج کے اوپر دکھائی نہیں دے رہی.
اس معذرت کو بھی پھر آج خود انہیں ڈیفینڈ کرنا پڑا اپنی معذرت کو بھی مسعود پزشکیان کو کہ اسے جو ہے وہ ڈفرینٹ وے میں لیا گیا. پھر آج ایران نے کچھ اسٹرائکس مزید کی بھی ہیں مڈل ایسٹ کے اندر, دبئی کے اوپر بھی ہوئی, باقی کنٹریز کے اندر بھی ہوئی, بحرین کے اندر بھی ہوئی ہیں. تو یہ جو ایک امپریشن تھا کہ ایران جو ہے وہ شاید پیچھے ہٹ گیا ہے مڈل ایسٹ کے اندر, وہ مزید اٹیکس نہیں کریں گے, شاید کسی ڈیل کی طرف معاملہ جا رہا ہے, کسی بات چیت کی طرف جا رہا ہے, کچھ صلح صفائی ہو رہی ہے, وہ تاثر تو بالکل غلط ثابت کر دیا حالات نے. لیکن اگر ڈیل ہونی ہے تو سب سے پہلے جنہوں نے پہل کی تھی, جو فساد کی جڑ ہے, وہ تو جنہوں نے جارحیت کی ہے وہ پیچھے ہٹیں گے نا. ایسا ہی ہے, اگر آپ نے کرنا ہے, شروع تو وہاں سے ہوا ہے نا. ایسا ہی ہے. ہمارا موقف ہے افغانستان کے اوپر, لوگ کہتے ہیں جی ڈیل کر لیں افغان حکومت کے ساتھ کابل میں, تو ہم کہتے ہیں کہ جو جڑ ہے ایسا ہی ہے, فساد کی جڑ ہے, وہ دہشت گردی وہاں سے آتی ہے, وہ روکو پہلے. بالکل. تو ایران نے بھی ٹھیک کہا نا, ایران نے کہا وہ جو جارحیت ہے اس کا پہلے خاتمہ تو ہونا, پھر آگے بات بڑھے گی. تو جہاں تک پزشکیان صاحب نے کہا ہے, وہ لوگوں نے بھی ان کو کہا, کوئی اور ممالک نے بشمول پاکستان نے, کہ جناب اپنا ہاتھ ہولا رکھیں اور اپنا اتنا سرکل نہ بڑی کریں. تو شاید اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ جو خبریں کل سے آ رہی تھی کہ پاکستان کی میڈیشن کی وجہ سے ایران کو جو ہے وہ اس نے یہ بیان دیا ایران نے کہ ہم فی الحال, ہو سکتا ہے پاکستان کا بھی ہو, اس میں انڈونیشیا نے بھی ان کو کہا تھا, کچھ اور ممالک نے بھی, کیونکہ سعودی ڈیفنس منسٹر کے ساتھ بھی جو میٹنگ ہوئی تھی فیلڈ مارشل کی, اس کا بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کی سگنیفیکنس یہ بھی دیکھیں نا کہ سعودیہ ہو یا دوسرے ممالک ہوں, اڈے امریکہ کو دیے, ہتھیار ان سے لیے, پیسہ امریکہ کو دیا, تو ان کا دفاع تو نہیں ہو سکا. لے دے کے تو وہ پاکستان پر ہی انحصار کرے نا. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم پر ان کا ایک اعتماد ہے کہ پاکستان از اے کریڈیبل پارٹنر. اور یہ جو واقعہ اور جو یہ جو ان کے جو اتنا بڑا ریلائنس تھا کہ امریکہ بہادر یہ کرے گا, تو لیٹ ڈاؤن کر دیا. امریکہ کا تو زیادہ تر جو فوکس ہے وہ اسرائیل کے ڈیفنس کے اوپر ہے, زیادہ تر نہیں, مکمل. ان ممالک کو تو سیکھنا چاہیے, ان کے لیے تو لیسن ہے. یو اے ای کا بلینئر ہے خلف العبدور, جس نے خط پہ لکھا, اوپن لیٹر لکھا ہے, اس نے کہا کہ who gave you the authority to start this war, اور آپ نے مروا دیا ہمیں. تو یہی سوچ سب خلیجی ممالک کی ہے, بشمول سعودی عربیہ, کہ یہ امریکہ تو اعتماد بھی نہیں کر سکتے, ان پر ہم نے انحصار کیا, انہوں نے ہمیں لیٹ ڈاؤن کیا. تو اس لیے وہ رجوع کر رہے ہیں پاکستان کی طرف, کچھ لوگ قطر والے ترکی کی طرف رجوع کر رہے ہیں. once this war settles down, آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان کی اہمیت, امپورٹنس مزید بڑھے گی اور دیگر ممالک بھی سعودی عرب کے بعد پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کریں گے؟ پاکستان پر ایک اعتماد تو ہے نا کہ پاکستانی یہ سٹینڈ لیتے ہیں, لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے. اور میرے خیال میں ایک اور اپرچونٹی نکل رہی ہے. آپ نے سنا تھا ماضی میں سب کہتے تھے دبئی چلو, دبئی بڑی سکون والی جگہ ہے, دبئی میں بڑی خوشحالی ہے, دبئی میں انویسٹمنٹ بڑی سیف ہے, پاکستان پتہ نہیں کیا بنے گا, پاکستان کو کوئی پتہ نہیں. اب وہ سوچ رہے ہیں لوگ جو ہمارے اشرافیہ بھی ہے, اور ڈان نے خبر دی تھی, آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا پچھلے سال کہ 3 سالوں میں 20,000 پاکستانیوں نے $12 بلین کی انویسٹمنٹ کی ہے. تو یہ جو لوگ وہاں سنے سنگاپور, ہانگ کانگ جا رہے ہیں, ہمیں چاہیے ہماری حکومت کو کہ وہ جنرل ایمنیسٹی ڈکلیئر کرے, وہ کہہ دے آپ پیسہ واپس لے کے آئیں, کوئی سوال نہیں ہم پوچھیں گے, اور آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا, واپس آئیں, تاکہ وہ لوگ جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستانی باہر چلے گئے مجبوراً, واپس آئیں, پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں, ہماری معیشت بھی بحالی ہو اور ایک انویسٹرز کا کانفیڈنس بھی بحال ہو. تو ہمارے لیے یہ چیلنج جو ہے اٹس آلسو این اپرچونٹی. شاہ صاحب, جو ایک بڑا ڈیزائن تھا اس پوری جنگ کا, جو آرکیٹیکٹ ہے, جس طرح آپ نے خود بات کی کہ اس جنگ کا آرکیٹیکٹ اصل تو نیتن یاہو ہے, اسرائیل ہے. جو اسرائیل کا جو گریٹر پلان تھا, گریٹر اسرائیل کا بھی, ایکسپینشن کا بھی, اس میں ایک تو ان کا اس میں آئیڈیا یا اسٹریٹجی یہ تھی کہ لڑایا جائے. جو کچھ فاسٹ فلیگ بھی ان کے وہاں پہ پکڑے گئے ہیں, قطر کے اندر بھی, بحرین کے اندر بھی, جو وہ کرنا چاہ رہے تھے, کویت کے اندر بھی, کہ دھماکے کر کے ایران کے اوپر ڈال دیا جائے معاملہ اور ایک جنگ شروع ہو جائے مڈل ایسٹ کے اندر ایران اور باقی خلیجی ممالک کی آپس میں. تو اسرائیل کے لیے تو بہت بڑی کامیابی تھی اگر ایسا ہو جاتا. ابھی تک ایسا نہیں ہوا, جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں انہوں نے ریسٹرینٹ شو کیا ہے ابھی. تو وہ جو اسرائیل کا پلان تھا, ڈیزائن تھا, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں مکمل ناکام ہو گیا ہے یا فی الحال ابھی تک وہ ناکام ہے؟ اس میں تھوڑا سا ایڈ کر لوں کہ اس پلان کے ساتھ ساتھ ایک ان کا ساتھی بھی ہے, حلیف بھی ہے, اس کا نام ہے نریندر مودی. جی ہاں, جو جمعرات کو اسرائیل میں تھا, 2 دن بعد ہفتے کو حملہ ہوتا ہے. زائنزم, ہندوتوا, اکھنڈ بھارت ایرٹس اسرائیل, یہ دونوں 2 sides of the same coin ہے. یہ دونوں توسیع پسند ہیں, فاشسٹ ہیں, ریسسٹ ہیں, اسلام دشمن ہے. یہ گٹھ جوڑ کے ساتھ ہو رہا ہے ان کا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے 8 انڈین پکڑے گئے تھے قطر میں جو موساد ایجنٹ تھے. تو اس فالس فلیگ میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ زائنزم کا یہ موساد اور را اکٹھے ملے ہوئے ہیں. تو یہ جو ہے ان کا پلان تو ہے, لیکن ان کو بڑا دھچکا لگا ہے. اور آپ نے انٹرویو دیکھ لیا ہوگا
پرنس ترکی الفیصل کا جو انہوں نے CNN کو دیا ہے، جی انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سعودی عربیہ کی اور اسرائیل کی کوئی نارملائزیشن ہو جب تک کہ فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی اور جس کا دارالخلافہ القدس الشریف نہیں ہوتا.